دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ ہے۔ پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، پورا سال ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ میں نے خود بھی ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے۔ آج وہ مبارک دن ہے، وہ مبارک گھڑیاں ہیں، وہ قبولیت کے ایام آ چکے ہیں۔ جو بندہ بھی یہ ایک تسبیح آج ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ والوں، آج کا یہ مبارک دن، آج کی یہ مبارک گھڑیاں اور سرکار کا یہ مہینہ ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر یہ خاص تسبیح اللہ رب العزت کے 5 ناموں کی یہ خاص تسبیح جو بھی پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی اس کو رحمتوں برکتوں سے نوازے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے، پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت آتی ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ پاک ہمارے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے رزق کو پاک فرما دیتا ہے اور ایسا حلال، ایسا پاکیزہ اور ایسا طاہر رزق ہمیں ملتا ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ اللہ پاک کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ پاک کی خوشنودی کے خاطر زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی اس مبارک دن، اس مبارک گھڑی میں اس خاص وظیفے کو، اللہ پاک کے 5 ناموں کی یہ ایک تسبیح کا مجرب وظیفہ اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت پورے سال کی کامیابیاں آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اللہ والوں، جو آپ کو پورے سال نہیں ملا، انشاءاللہ العزیز وہ آج اس عمل، اس وظیفے کو کرتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، یہ وظیفہ اتنا مستند ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کی نیت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پہلے فرماتا ہے، وظیفہ آپ لوگ بعد میں ختم کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی
पहली तारीख और पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देंगे, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर माह रबीउल अव्वल की पहली तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ 1-2 मिनट का वक्त निकाल कर सिर्फ चंद मिनट का ये वजीफ़ा है और वो आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर ख़जाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका दोबारा मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह है कि माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां समेट लेते हैं। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख आ जाए, जब पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए, तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुम्मतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा, आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन माह रबीउल अव्वल की आप लोगों ने 1 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत नहीं छोड़नी। इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के दिन इतने कबूलियत वाले हैं कि अल्लाह वालों, जो बंदा भी इस वजीफे को पढ़ता है वो पूरे महीने के अपने नसीब और तकदीर को लिखवा लेता है। रहमतें, बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं।
اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں، آقا کی میلاد کے مہینے میں، سرکار کی آمد کے مہینے میں، اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو کہ مومنوں کی عید کا دن ہے، اس مبارک جمعے کے دن جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، پورے سال کی رحمتیں برکتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعۃ المبارک کا یہ مجرب اور مسترد عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اللہ والوں، یہ دن بہت قبولیت کا ہے، یہ دن بہت زیادہ قبولیت والا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، یہ آقا کی میلاد کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اگر ایک ماں کو کوئی بچہ راضی کر لے اور پھر وہ اپنی ماں سے خواہش کرے کہ میری ماں مجھے یہ چاہیے، میرا یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی اس خواہش کو پوری کرتی ہے۔ اللہ والوں، رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر سوچیں ہمیں وہ کیوں عطا نہیں کرے گا، ہماری خالی جھولیوں کو وہ کیوں نہیں بھرے گا۔ ہمیں بس مانگنا نہیں آتا۔ اگر ہم سب کو مانگنا آ جائے تو اللہ والوں، آج پورے سال کی آپ لوگوں کو دولت مل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، ربیع الاول کا واسطہ، تیرے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔
قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کے ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا، تجھے واسطہ اس مبارک ربیع الاول شریف کے مہینے کا، اس کے لمحات کا واسطہ، آج جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی ہر دل کی نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ پورا دن پوری رات آپ کے پاس ہے، کیونکہ آج کا جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کچھ خاص سنتوں پر آپ لوگوں نے بالخصوص آج کے دن عمل کرنا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کے دن غسل لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن تم غسل لازمی کرو، یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے نفس الایمن ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے ناخن بھی تراش کرنے ہیں اور آپ لوگوں نے اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں۔ نیا سوٹ ہو تو وہ پہن لیں، ورنہ آپ لوگوں نے نہ دھو کے دھلے ہوئے کپڑے لازمی پہننے ہیں۔ اس کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے مال و زر کو سنبھالنے کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چل رہا۔ اللہ والوں آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی، اپنے خاص جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے۔ یہ ایک قرآنی آیت عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے کمالات جتنے بتاؤں ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو جلد وظیفے کے طریقہ کار بتاؤں جس سے آپ جلد فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ صرف اس آیت کو پڑھیں گے، یہ آیت کریمی وہ جو آپ لوگ مانگیں گے آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا،
میرا یہ یقین کیجئے اگر آپ لوگ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس وظیفے کے اندر اتنی تاثیر اور اس کے اندر اتنی زیادہ رحمت اور نور ہوتا ہے کہ ہر بندے کے گھر کے جتنے معاملات ہو، تنگ دستیاں ہو، غربت ہو، انشاءاللہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا سکون اور برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے پڑھیں گے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے میں مال و دولت اور رحمتیں، برکتیں، اپنا نصیب اور تقدیر آپ لوگ سب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کا یہ خاص عمل خاص طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اگر آپ لوگ مانگیں گے اور آپ لوگ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسباب بنائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں ہماری زندگی کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار۔
11 टाइम्स या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ना है। इंशाअल्लाह पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे, वो मकसद भी पूरा हो जाएगा, वो हाजत भी पूरी हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि जिससे रब और रब का रसूल राजी हो जाए, उस बंदे से कामयाबी को कोई भी छीन नहीं सकता। आज आप भी रब और रब के रसूल को राजी कर लीजिएगा। जो आप लोग मांगेंगे आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा और इंशाअल्लाहुल अजीज मांगते ही आपको मिल भी जाएगा। जो मेरी बहनें अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए नियत करके बैठे, इंशाअल्लाहुल अजीज बेहतरीन रिश्तों के असबाब आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर आपने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे एक बड़ी मुजर्रब सूरत है, इसे सूरतुल इखलास शरीफ कहते हैं। इस सूरत की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ है। इस सूरत को जब एक बार पढ़ा जाता है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल इखलास को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या अपने तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरतुल इखलास को सिर्फ और सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स पढ़ना है। 15 बार पढ़ने का मकसद ये नहीं कि जल्दी से पढ़ा जान छुड़ा ली। अल्लाह वालों आराम आराम से ठहर के पढ़िएगा, क्योंकि ये जो सूरत है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार करती है। मेरे रब की जो है अक्कासी, उसकी तौहीद को बयान करती है। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने इस सूरह मुबारका को बिल्कुल आपने अपना ध्यान और तवज्जो हर चीज आपने इस वजीफे की तरफ और अपने मकसद की नियत की तरफ रखनी है। फिर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा और ऐसा फायदा होगा कि आप लोग मुझे लाजमी दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये वजीफे इतने मुस्तरद और इतने पावरफुल होते हैं। अल्लाह वालों उसके बाद आज का आखिरी अमल जो 5 उंगलियों पर पढ़ा जाएगा, यानी 5 उंगलियों पर अल्लाह पाक के 5 नामों का ये बड़ा ही खास अमल है और ये ऐसा मोजज़ाती वजीफा है कि इसको पढ़ते ही रस्तों की रुकावटें हट जाती हैं। अल्लाह वालों आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है? या हाफिजू या सलामू। या हाफिजू का मतलब होता है ए हिफाजत करने वाले, या सलामू का मतलब होता है ए सलामती देने वाले। या हाफिजू या सलामू या वहाबू या रज़ाकू या लतीफू, ये 5 नाम है, 5 उंगलियों पर पढ़ेंगे। बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही पढ़िएगा। इन 5 नामों को पढ़ते ही आप लोगों ने फिर अपने मकसद को जहन में रख के पढ़ना है और उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आपने अव्वल पढ़ा था। हाथों की 5 उंगलियां हैं, हर उंगली पर 3 निशान हैं, ये उंगली पर ही पढ़ा जाएगा। तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे, उस पर ही पढ़ा जाएगा। या हाफिजू या सलामू या वहाबू या रज़ाकू या लतीफू, इन 5 को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। इस तरीके से अपनी 5 अपने हाथ की उंगलियों पर आपने 15 बार, यानी कि 15 बार होगा। एक उंगली पर 3 निशान है, तो इसी तरीके से 5 उंगलियों को जब आप मिलाएंगे तो 15 टाइम बनेगा, 15 टाइम्स बनेगा। 15 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा दुरूद पढ़ना चाहते हैं पढ़े। ये महीना बहुत बरकत वाला है। इस महीने को मैं हाथ जोड़ता हूं, लापरवाही से नहीं गुजारना। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो अल्लाह पाक माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।